چھٹا باب، ناصرت میں نامقبولیت۔ پھر وہاں سے نکل کر وہ اپنے وطن میں آیا اور اس کے شاگرد اس کے پیچھے ہو لیے۔ جب سبت کا دن آیا تو وہ عبادت خانے میں تعلیم دینے لگا، اور بہت لوگ سن کر حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ باتیں اس میں کہاں سے آ گئیں، اور یہ کیا حکمت ہے جو اسے بخشی گئی، اور کیسے معجزے اس کے ہاتھ سے ظاہر ہوتے ہیں۔ کیا یہ وہی بڑھئی نہیں جو مریم کا بیٹا اور یعقوب اور یوسف اور یہودا اور شمعون کا بھائی ہے؟ اور کیا اس کی بہنیں یہاں ہمارے ہاں نہیں؟ بس انہوں نے اس کے سبب سے ٹھوکر کھائی۔ یسوع نے ان سے کہا، نبی اپنے وطن اور اپنے رشتہ داروں اور اپنے گھر کے سوا اور کہیں بے عزت نہیں ہوتا، اور وہ کوئی معجزہ وہاں نہ دکھا سکا، صرف تھوڑے سے بیماروں پر ہاتھ رکھ کر انہیں اچھا کر دیا، اور اس نے ان کی بے اعتقادی پر تعجب کیا، اور وہ چاروں طرف کے گاؤں میں تعلیم دیتا پھرا۔ شاگردوں کو بھیجنا۔ اور اس نے ان 12 کو اپنے پاس بلا کر 2 کر کے بھیجنا شروع کیا، اور ان کو ناپاک روحوں پر اختیار بخشا، اور حکم دیا کہ راستے کے لیے لاٹھی کے سوا کچھ نہ لو، نہ روٹی، نہ جھولی، نہ اپنے کمر بند میں پیسے، مگر جوتیاں پہنو اور 2 کرتے نہ پہنو۔ اور اس نے ان سے کہا، جہاں تم کسی گھر میں داخل ہو تو اسی میں رہو جب تک وہاں سے روانہ نہ ہو، اور جس جگہ کے لوگ تم کو قبول نہ کریں اور تمہاری نہ سنیں، وہاں سے چلتے وقت اپنے تلووں کی گرد جھاڑ دو تاکہ ان پر گواہی ہو۔ اور انہوں نے روانہ ہو کر منادی کی کہ توبہ کرو، اور بہت سی بدروحوں کو نکالا اور بہت سے بیماروں کو تیل مل کر اچھا کیا۔ یوحنا بپتسمہ دینے والے کا قتل۔ اور ہیرودیس بادشاہ نے اس کا ذکر سنا، کیونکہ اس کا نام مشہور ہو گیا تھا، اور اس نے کہا کہ یوحنا بپتسمہ دینے والا مردوں میں سے جی اٹھا ہے، کیونکہ اس سے معجزے ظاہر ہوتے ہیں۔ مگر بعض کہتے تھے کہ ایلیا ہے، اور بعض یہ کہ نبیوں میں سے کسی کی مانند ایک نبی ہے۔ مگر ہیرودیس نے سن کر کہا کہ یوحنا جس کا سر میں نے کٹوایا وہی جی اٹھا ہے، کیونکہ ہیرودیس نے آپ آدمی بھیج کر یوحنا کو پکڑوایا، اور اپنے بھائی فلپس کی بیوی ہیرودیاس کے سبب سے اسے قید خانے میں باندھ رکھا تھا، کیونکہ ہیرودیس نے اس سے بیاہ کر لیا تھا، اور یوحنا نے اس سے کہا تھا کہ اپنے بھائی کی بیوی کو رکھنا تجھے روا نہیں۔ بس ہیرودیاس اس سے دشمنی رکھتی اور چاہتی تھی کہ اسے قتل کرائے، مگر نہ ہو سکا، کیونکہ ہیرودیس یوحنا کو راست باز اور مقدس آدمی جان کر اس سے ڈرتا اور اسے بچائے رکھتا تھا، اور اس کی باتیں سن کر بہت حیران ہو جاتا تھا، مگر سنتا خوشی سے تھا۔ اور موقع کے دن جب ہیرودیس نے اپنی سالگرہ میں اپنے امیروں اور فوجی سرداروں اور گلیل کے رئیسوں کی ضیافت کی، اور اسی ہیرودیاس کی بیٹی اندر آئی اور ناچ کر ہیرودیس اور اس کے مہمانوں کو خوش کیا، تو بادشاہ نے اس لڑکی سے کہا، جو چاہے مجھ سے مانگ، میں تجھے دوں گا، اور اس سے قسم کھائی کہ جو تو مجھ سے مانگے گی اپنی آدھی سلطنت تک تجھے دوں گا۔ اور اس نے باہر جا کر اپنی ماں سے کہا کہ میں کیا مانگوں؟ اس نے کہا، یوحنا بپتسمہ دینے والے کا سر۔ وہ فی الفور بادشاہ کے پاس جلدی سے اندر آئی اور اس سے عرض کی، میں چاہتی ہوں کہ تو یوحنا بپتسمہ دینے والے کا سر ایک تھال میں ابھی مجھے منگوا دے۔ بادشاہ بہت غمگین ہوا، مگر اپنی قسموں اور مہمانوں کے سبب سے اس سے انکار کرنا نہ چاہا۔ بس بادشاہ نے فی الفور ایک سپاہی کو حکم دے کر بھیجا کہ اس کا سر لائے۔ اس نے جا کر قید خانے میں اس کا سر کاٹا اور ایک تھال میں لا کر لڑکی کو دیا، اور لڑکی نے اپنی ماں کو دیا۔ پھر اس کے شاگرد سن کر آئے اور اس کی لاش اٹھا کر قبر میں رکھی۔ 5000 کو کھانا کھلانا۔ اور رسول
یسوع کے پاس جمع ہوئے اور جو کچھ انہوں نے کیا اور سکھایا تھا سب اس سے بیان کیا۔ اس نے ان سے کہا، تم آپ الگ ویران جگہ میں چلے آؤ اور ذرا آرام کرو، اس لیے کہ بہت لوگ آتے جاتے تھے اور ان کو کھانا کھانے کی بھی فرصت نہ ملتی تھی۔ بس وہ کشتی میں بیٹھ کر الگ ایک ویران جگہ میں چلے گئے، اور لوگوں نے ان کو جاتے دیکھا اور بطیروں نے پہچان لیا، اور سب شہروں سے اکٹھے ہو کر پیدل ادھر دوڑے اور ان سے پہلے جا پہنچے۔ اور اس نے اتر کر بڑی بھیڑ دیکھی اور اسے ان پر ترس آیا، کیونکہ وہ ان بھیڑوں کی مانند تھے جن کا چرواہا نہ ہو، اور وہ ان کو بہت سی باتوں کی تعلیم دینے لگا۔ جب دن بہت ڈھل گیا تو اس کے شاگرد اس کے پاس آ کر کہنے لگے، یہ جگہ ویران ہے اور دن بہت ڈھل گیا ہے، ان کو رخصت کر تاکہ چاروں طرف کی بستیوں اور گاؤں میں جا کر اپنے لیے کچھ کھانے کو مول لیں۔ اس نے ان سے جواب میں کہا، تم ہی انہیں کھانے کو دو۔ انہوں نے اس سے کہا، کیا ہم جا کر 200 دینار کی روٹیاں مول لائیں اور ان کو کھلائیں؟ اس نے ان سے کہا، تمہارے پاس کتنی روٹیاں ہیں؟ جاؤ دیکھو۔ انہوں نے دریافت کر کے کہا، 5 اور 2 مچھلیاں۔ اس نے ان کو حکم دیا کہ سب ہری گھاس پر دستہ دستہ ہو کر بیٹھ جائیں۔ بس وہ 100 اور 50 کی قطاریں باندھ کر بیٹھ گئے۔ پھر اس نے وہ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں لی اور آسمان کی طرف دیکھ کر برکت دی، اور روٹیاں توڑ کر شاگردوں کو دیتا گیا کہ ان کے آگے رکھیں، اور وہ 2 مچھلیاں بھی ان سب میں بانٹ دی۔ بس وہ سب کھا کر سیر ہو گئے، اور انہوں نے ٹکڑوں اور مچھلیوں سے 12 ٹوکریاں بھر کر اٹھائیں، اور کھانے والے 5000 مرد تھے۔ یسوع مسیح پانی پر چلتا ہے۔ اور فی الفور اس نے اپنے شاگردوں کو مجبور کیا کہ کشتی پر بیٹھ کر اس سے پہلے اس پار بیت سیدا کو چلے جائیں جب تک وہ لوگوں کو رخصت کرے، اور ان کو رخصت کر کے پہاڑ پر دعا کرنے چلا گیا۔ اور جب شام ہوئی تو کشتی جھیل کے بیچ میں تھی اور وہ اکیلا خشکی پر تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ کھینے سے بہت تنگ ہے کیونکہ ہوا ان کے مخالف تھی، تو رات کے پچھلے پہر کے قریب وہ جھیل پر چلتا ہوا ان کے پاس آیا اور ان سے آگے نکل جانا چاہتا تھا، لیکن انہوں نے اسے جھیل پر چلتے دیکھ کر خیال کیا کہ بھوت ہے اور چلا اٹھے، کیونکہ سب اسے دیکھ کر گھبرا گئے تھے۔ مگر اس نے فی الفور ان سے باتیں کی اور کہا، خاطر جمع رکھو، میں ہوں، ڈرو مت۔ پھر وہ کشتی پر ان کے پاس آیا اور ہوا تھم گئی، اور وہ اپنے دل میں نہایت حیران ہوئے، اس لیے کہ وہ روٹیوں کے بارے میں نہ سمجھے تھے بلکہ ان کے دل سخت ہو گئے تھے۔ گنیسرت میں بیماروں کو شفا۔ اور وہ پار جا کر گنیسرت کے علاقے میں پہنچے اور کشتی گھاٹ پر لگائی، اور جب کشتی پر سے اترے تو فی الفور لوگ اسے پہچان کر اس سارے علاقے میں چاروں طرف دوڑے اور بیماروں کو چارپائیوں پر ڈال کر جہاں کہیں سنا کہ وہ ہے وہاں لیے پھرے، اور وہ گاؤں، شہروں اور بستیوں میں جہاں کہیں جاتا تھا لوگ بیماروں کو بازاروں میں رکھ کر اس کی منت کرتے تھے کہ وہ صرف اس کی پوشاک کا کنارہ چھو لیں، اور جتنے اسے چھوتے تھے شفا پاتے تھے۔ 7واں باب، بزرگوں کی روایات۔ پھر فریسی اور بعض فقی اس کے پاس جمع ہوئے۔ وہ یروشلم سے آئے تھے، اور انہوں نے دیکھا کہ اس کے بعض شاگرد ناپاک یعنی بن دھوئے ہاتھوں سے کھانا کھاتے ہیں، کیونکہ فریسی اور سب یہودی بزرگوں کی روایت کے مطابق جب تک اپنے ہاتھ خوب دھو نہ لیں نہیں کھاتے، اور بازار سے آ کر جب تک غسل نہ کر لیں نہیں کھاتے، اور بہت سی اور باتوں کے جو ان کو پہنچی ہیں پابند ہیں، جیسے پیالوں اور لوٹوں اور تانبے کے برتنوں کو دھونا۔ پس فریسیوں اور فقیہوں نے اس سے پوچھا، کیا سبب ہے کہ تیرے شاگرد بزرگوں کی روایت پر نہیں چلتے بلکہ ناپاک ہاتھوں سے کھانا کھاتے ہیں؟ اس نے ان سے کہا، یسایہ نے تم ریاکاروں کے حق میں کیا خوب نبوت کی، جیسا کہ لکھا ہے، یہ لوگ ہونٹوں سے تو میری تعظیم کرتے ہیں لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہیں، اور یہ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں کیونکہ انسانی احکام کی تعلیم دیتے ہیں۔ تم خدا کے حکم کو ترک کر کے آدمیوں کی روایت کو قائم رکھتے ہو۔ اور اس نے ان سے کہا،
تم اپنی روایت کو ماننے کے لیے خدا کے حکم کو بالکل رد کر دیتے ہو، کیونکہ موسیٰ نے فرمایا ہے کہ اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی عزت کر، اور جو کوئی باپ یا ماں کو برا کہے وہ ضرور جان سے مارا جائے۔ لیکن تم کہتے ہو اگر کوئی باپ یا ماں سے کہے کہ جس چیز کا تجھے مجھ سے فائدہ پہنچ سکتا تھا وہ قربان یعنی خدا کی نذر ہو چکی، تو تم اسے پھر باپ یا ماں کی کچھ مدد کرنے نہیں دیتے۔ یوں تم خدا کے کلام کو اپنی روایت سے جو تم نے جاری کی ہے باطل کر دیتے ہو اور ایسے بہتیرے کام کرتے ہو۔ پاکیزگی کا معیار۔ اور وہ لوگوں کو پھر پاس بلا کر ان سے کہنے لگا، تم سب میری سنو اور سمجھو، کوئی چیز باہر سے آدمی میں داخل ہو کر اسے ناپاک نہیں کر سکتی، مگر جو چیزیں آدمی میں سے نکلتی ہیں وہی اس کو ناپاک کرتی ہیں۔ اگر کسی کے سننے کے کان ہوں تو سن لے۔ اور جب وہ بھیڑ کے پاس سے گھر میں گیا تو اس کے شاگردوں نے اس سے اس تمثیل کے معنی پوچھے۔ اس نے ان سے کہا، کیا تم بھی ایسے بے سمجھ ہو؟ کیا تم نہیں سمجھتے کہ کوئی چیز جو باہر سے آدمی کے اندر جاتی ہے اسے ناپاک نہیں کر سکتی، اس لیے کہ وہ اس کے دل میں نہیں بلکہ پیٹ میں جاتی ہے اور مزبلہ میں نکل جاتی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے تمام کھانے کی چیزوں کو پاک ٹھہرایا۔ پھر اس نے کہا، جو کچھ آدمی میں سے نکلتا ہے وہی اس کو ناپاک کرتا ہے، کیونکہ اندر سے یعنی آدمی کے دل سے برے خیال نکلتے ہیں، حرام کاریاں، چوریاں، خونریزیاں، زناکاریاں، لالچ، بدیاں، مکر، شہوت پرستی، بد نظری، بدگوئی، شیخی، بے وقوفی، یہ سب بری باتیں اندر سے نکل کر آدمی کو ناپاک کرتی ہیں۔ ایک غیر یہودی عورت کا ایمان۔ پھر وہاں سے اٹھ کر سور اور سیدا کی سرحدوں میں گیا اور ایک گھر میں داخل ہوا، اور نہ چاہتا تھا کہ کوئی جانے مگر پوشیدہ نہ رہ سکا، بلکہ فی الفور ایک عورت جس کی چھوٹی بیٹی میں ناپاک روح تھی اس کی خبر سن کر آئی اور اس کے قدموں پر گری۔ یہ عورت یونانی تھی اور قوم کی سور فینے کی۔ اس نے اس سے درخواست کی کہ بدرو کو اس کی بیٹی میں سے نکالے۔ اس نے اس سے کہا، پہلے لڑکوں کو سیر ہونے دے، کیونکہ لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دینا اچھا نہیں۔ اس نے جواب میں کہا، ہاں خداوند، کتے بھی میز کے تلے لڑکوں کی روٹی کے ٹکڑوں میں سے کھاتے ہیں۔ اس نے اس سے کہا، اس کلام کی خاطر جا، بدرو تیری بیٹی سے نکل گئی ہے۔ اور اس نے اپنے گھر میں جا کر دیکھا کہ لڑکی پلنگ پر پڑی ہے اور بدرو نکل گئی ہے۔ بہرے اور گونگے کی شفا۔ اور وہ پھر سور کی سرحدوں سے نکل کر سیدا کی راہ سے دکوپلس کی سرحدوں سے ہوتا ہوا گلیل کی جھیل پر پہنچا، اور لوگوں نے ایک بہرے کو جو ہکلا بھی تھا اس کے پاس لا کر اس کی منت کی کہ اپنا ہاتھ اس پر رکھ۔ وہ اس کو بھیڑ میں سے الگ لے گیا اور اپنی انگلیاں اس کے کانوں میں ڈالی اور تھوک کر اس کی زبان چھوئی، اور آسمان کی طرف نظر کر کے ایک آہ بھری اور اس سے کہا، افتح یعنی کھل جا۔ اور اس کے کان کھل گئے اور اس کی زبان کی گرہ کھل گئی اور وہ صاف بولنے لگا۔ اور اس نے ان کو حکم دیا کہ کسی سے نہ کہنا، لیکن جتنا وہ ان کو حکم دیتا رہا اتنا ہی زیادہ وہ چرچا کرتے رہے۔ اور انہوں نے نہایت ہی حیران ہو کر کہا، جو کچھ اس نے کیا سب اچھا کیا۔ وہ بہروں کو سننے کی اور گونگوں کو بولنے کی طاقت دیتا ہے۔ 8واں باب، 4000 کو کھانا کھلانا۔ ان دنوں میں جب پھر بڑی بھیڑ جمع ہوئی اور ان کے پاس کچھ کھانے کو نہ تھا تو اس نے اپنے شاگردوں کو پاس بلا کر ان سے کہا، مجھے اس بھیڑ پر ترس آتا ہے، کیونکہ یہ 3 دن سے برابر میرے ساتھ رہی ہے اور ان کے پاس کچھ کھانے کو نہیں۔ اگر میں ان کو بھوکا گھر کو رخصت کروں تو راہ میں تھک کر رہ جائیں گے، اور بعض ان میں سے دور کے ہیں۔ اس کے شاگردوں نے اسے جواب دیا کہ اس بیابان میں کہاں سے کوئی اتنی روٹیاں لائے کہ ان کو سیر کر سکے۔ اس نے ان سے پوچھا، تمہارے پاس کتنی روٹیاں ہیں؟ انہوں نے کہا، 7۔ پھر اس نے لوگوں کو حکم دیا کہ زمین پر بیٹھ جائیں، اور اس نے وہ 7 روٹیاں لیں اور شکر کر کے توڑی اور اپنے شاگردوں کو دیتا گیا کہ ان کے آگے رکھی، اور انہوں نے لوگوں کے آگے رکھ دی۔ اور ان کے پاس تھوڑی سی چھوٹی مچھلیاں تھیں،
اس نے ان پر برکت دے کر کہا، یہ بھی ان کے آگے رکھ دو۔ بس وہ کھا کر سیر ہوئے اور بچے ہوئے ٹکڑوں کے 7 ٹوکرے اٹھائے، اور لوگ 4000 کے قریب تھے۔ پھر اس نے ان کو رخصت کیا اور وہ فی الفور اپنے شاگردوں کے ساتھ کشتی میں بیٹھ کر دلمونتا کے علاقے میں گیا۔ ایک معجزے کا مطالبہ۔ پھر فریسی نکل کر اس سے بحث کرنے لگے اور اسے آزمانے کے لیے اس سے کوئی آسمانی نشان طلب کیا۔ اس نے اپنی روح میں آہ کھینچ کر کہا، اس زمانے کے لوگ کیوں نشان طلب کرتے ہیں؟ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اس زمانے کے لوگوں کو کوئی نشان دیا نہ جائے گا۔ اور وہ ان کو چھوڑ کر پھر کشتی میں بیٹھا اور پار چلا گیا۔ فریسیوں اور یہودیوں کا خمیر۔ اور وہ روٹی لینا بھول گئے تھے، اور کشتی میں ان کے پاس 1 سے زیادہ روٹی نہ تھی۔ اور اس نے ان کو یہ حکم دیا کہ خبردار فریسیوں کے خمیر اور ہیرودیس کے خمیر سے ہوشیار رہنا۔ وہ آپس میں چرچا کرنے اور کہنے لگے کہ ہمارے پاس روٹی نہیں۔ مگر یسوع نے یہ معلوم کر کے ان سے کہا، تم کیوں یہ چرچا کرتے ہو کہ ہمارے پاس روٹی نہیں؟ کیا اب تک نہیں جانتے اور نہیں سمجھتے؟ کیا تمہارا دل سخت ہو گیا ہے؟ آنکھیں ہیں اور تم دیکھتے نہیں، کان ہیں اور سنتے نہیں؟ اور کیا تم کو یاد نہیں جس وقت میں نے وہ 5 روٹیاں 5000 کے لیے توڑی تو تم نے کتنی ٹوکریاں ٹکڑوں سے بھری ہوئی اٹھائی؟ انہوں نے اس سے کہا 12۔ اور جس وقت 7 روٹیاں 4000 کے لیے توڑی تو تم نے کتنے ٹوکرے ٹکڑوں سے بھرے ہوئے اٹھائے؟ انہوں نے اس سے کہا 7۔ اس نے ان سے کہا، کیا تم اب تک نہیں سمجھتے؟ بیت سیدا میں اندھے کی شفا۔ پھر وہ بیت سیدا میں آئے اور لوگ ایک اندھے کو اس کے پاس لائے اور اس کی منت کی کہ اسے چھوئے۔ وہ اس اندھے کا ہاتھ پکڑ کر اسے گاؤں سے باہر لے گیا اور اس کی آنکھوں میں تھوک کر اپنے ہاتھ اس پر رکھے اور اس سے پوچھا، کیا تو کچھ دیکھتا ہے؟ اس نے نظر اٹھا کر کہا، میں آدمیوں کو دیکھتا ہوں، کیونکہ وہ مجھے چلتے ہوئے ایسے دکھائی دیتے ہیں جیسے درخت۔ پھر اس نے دوبارہ اس کی آنکھوں پر اپنے ہاتھ رکھے اور اس نے غور سے نظر کی اور اچھا ہو گیا اور سب چیزیں صاف صاف دیکھنے لگا۔ پھر اس نے اس کو اس کے گھر کی طرف روانہ کیا اور کہا کہ اس گاؤں کے اندر قدم بھی نہ رکھنا۔ پترس کا اقرار۔ پھر یسوع اور اس کے شاگرد کیسریا فلیپی کے گاؤں میں چلے گئے، اور راہ میں اس نے اپنے شاگردوں سے یہ پوچھا کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، یوحنا بپتسمہ دینے والا، اور بعض ایلیا، اور بعض نبیوں میں سے کوئی۔ اس نے ان سے پوچھا، لیکن تم مجھے کیا کہتے ہو؟ پترس نے جواب میں اس سے کہا، تو مسیح ہے۔ پھر اس نے ان کو تاکید کی کہ میری بابت کسی سے یہ نہ کہنا۔ یسوع مسیح کے مصائب اور موت۔ پھر وہ ان کو تعلیم دینے لگا کہ ضرور ہے کہ ابن آدم بہت دکھ اٹھائے اور بزرگ اور سردار کاہن اور فقی اسے رد کرے اور وہ قتل کیا جائے اور 3 دن کے بعد جی اٹھے۔ اور اس نے یہ بات صاف صاف کہی۔ پترس اس سے الگ لے جا کر اسے ملامت کرنے لگا، مگر اس نے مڑ کر اپنے شاگردوں پر نگاہ کر کے پترس کو ملامت کی اور کہا، اے شیطان، میرے سامنے سے دور ہو، کیونکہ تو خدا کی باتوں کا نہیں بلکہ آدمیوں کی باتوں کا خیال رکھتا ہے۔ پھر اس نے بھیڑ کو اپنے شاگردوں سمیت پاس بلا کر ان سے کہا، اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی سے انکار کرے اور اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے، کیونکہ جو کوئی اپنی جان بچانا چاہے وہ اسے کھوئے گا، اور جو کوئی میری اور انجیل کی خاطر اپنی جان کھوئے گا وہ اسے بچائے گا۔ اور آدمی اگر ساری دنیا کو حاصل کرے اور اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا فائدہ ہوگا؟ اور آدمی اپنی جان کے بدلے کیا دے؟ کیونکہ جو کوئی اس زناکار اور خطاکار قوم میں مجھ سے اور میری باتوں سے شرمائے گا، ابن آدم بھی جب اپنے باپ کے جلال میں پاک فرشتوں کے ساتھ آئے گا تو اس سے شرمائے گا۔ نواں باب۔ اور اس نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو یہاں کھڑے ہیں ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جب تک خدا کی بادشاہی کو
कुदरत के साथ आया हुआ ना देख लें, मौत का मजा हरगिज ना चखेंगे। सूरत की तब्दीली। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और यूहन्ना को हमरा लिया और उनको अलग एक ऊंचे पहाड़ पर तन्हाई में ले गया और उनके सामने उसकी सूरत बदल गई और उसकी पोशाक ऐसी नूरानी और नहायत सफेद हो गई कि दुनिया में कोई धोबी वैसी सफेद नहीं कर सकता। और एलिया मूसा के साथ उनको दिखाई दिया और वो यीशु से बातें करते थे। पतरस ने यीशु से कहा, रब्बी, हमारा यहां रहना अच्छा है, बस हम 3 डेरे बनाएं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए। क्योंकि वो जानता न था कि क्या कहे, इसलिए कि वो बहुत डर गए थे। फिर एक बादल ने उन पर साया कर लिया और उस बादल में से आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो। और उन्होंने यकायक जो चारों तरफ नजर की तो यीशु के सिवा और किसी को अपने साथ न देखा। जब वो पहाड़ से उतरते थे तो उसने उनको हुक्म दिया कि जब तक इब्ने आदम मुर्दों में से जी न उठे, जो कुछ तुमने देखा है किसी से न कहना। उन्होंने इस कलाम को याद रखा और वो आपस में बहस करते थे कि मुर्दों में से जी उठने के क्या मानी है। फिर उन्होंने उससे ये पूछा कि फकीह क्यों कर कहते हैं कि एलिया का पहले आना जरूर है। उसने उनसे कहा, एलिया अलबत्ता पहले आकर सब कुछ बहाल करेगा, मगर क्या वजह है कि इब्ने आदम के हक में लिखा है कि वो बहुत से दुख उठाएगा और हकीर किया जाएगा। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि एलिया तो आ चुका और जैसा उसके हक में लिखा है उन्होंने जो कुछ चाहा उसके साथ किया। बदरू गरिफ्ता लड़की को शिफा। और जब वो शागिर्दों के पास आए तो देखा कि उनकी चारों तरफ बड़ी भीड़ है और फकीह उनसे बहस कर रहे हैं। और फिल फौर सारी भीड़ उसे देखकर नहायत हैरान हुई और उसकी तरफ दौड़कर उसे सलाम करने लगी। उसने उनसे पूछा, तुम उनसे क्या बहस करते हो? और भीड़ में से एक ने उसे जवाब दिया कि आए उस्ताद, मैं अपने बेटे को जिसमें गूंगी रूह है तेरे पास लाया था। वो जहां उसे पकड़ती है पटक देती है और वो कफ भर लाता और दांत पीसता और सूखता जाता है। और मैंने तेरे शागिर्दों से कहा था कि वो उसे निकाल दें, मगर वो ना निकाल सके। उसने जवाब में उनसे कहा, आए बेतकाद कौम, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी बर्दाश्त करूंगा? उसे मेरे पास लाओ। बस वो उसे उसके पास लाए और जब उसने उसे देखा तो फिल फौर रूह ने उसे मरोड़ा और वो जमीन पर गिरा और कफ भर लाकर लौटने लगा। उसने उसके बाप से पूछा, ये इसको कितनी मुद्दत से है? उसने कहा, बचपन ही से, और उसने अक्सर उसे आग और पानी में डाला ताकि उसे हलाक करे। लेकिन अगर तू कुछ कर सकता है तो हम पर तरस खाकर हमारी मदद कर। यीशु ने उससे कहा, क्या अगर तू कर सकता है? जो इत्तेकाद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। उस लड़के के बाप ने फिल फौर चिल्लाकर कहा, मैं इत्तेकाद रखता हूं, तू मेरी बेतकादी का इलाज कर। जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़ दौड़ कर जमा हो रहे हैं तो उस नापाक रूह को छिड़क कर उससे कहा, आए गूंगी बहरी रूह, मैं तुझे हुक्म करता हूं, इसमें से निकल आ और इसमें फिर कभी दाखिल न हो। वो चिल्लाकर और उसे बहुत मरोड़ कर निकल आई और वो मुर्दा सा हो गया, ऐसा कि अक्सरों ने कहा कि वो मर गया। मगर यीशु ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और वो उठ खड़ा हुआ। जब वो घर में आया तो उसके शागिर्दों ने तन्हाई में उससे पूछा कि हम उसे क्यों ना निकाल सके। उसने उनसे कहा कि ये किस्म दुआ के सिवा किसी और तरह नहीं निकल सकती। यीशु मसीह के मसाइब और मौत का दोबारा बयान। फिर वहां से रवाना हुए और गलील से होकर गुजरे और वो ना चाहता था कि कोई जाने, इसलिए कि वो अपने शागिर्दों को तालीम देता और उनसे कहता था कि इब्ने आदम आदमियों के हवाला किया जाएगा और वो उसे कत्ल करेंगे और वो कत्ल होने के 3 दिन बाद जी उठेगा। लेकिन वो इस बात को समझते न थे और उससे पूछते हुए डरते थे। बड़ा कौन है? फिर वो कफरनहूम में आए और जब वो घर में था तो उसने उनसे पूछा कि तुम राह में क्या बहस करते थे?
وہ چپ رہے، کیونکہ انہوں نے راہ میں ایک دوسرے سے یہ بحث کی تھی کہ بڑا کون ہے۔ پھر اس نے بیٹھ کر ان 12 کو بلایا اور ان سے کہا کہ اگر کوئی اول ہونا چاہے تو وہ سب میں پچھلا اور سب کا خادم بنے، اور ایک بچے کو لے کر ان کے بیچ میں کھڑا کیا۔ پھر اسے گود میں لے کر ان سے کہا، جو کوئی میرے نام پر ایسے بچوں میں سے ایک کو قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے، اور جو کوئی مجھے قبول کرتا ہے وہ مجھے نہیں بلکہ اسے جس نے مجھے بھیجا ہے قبول کرتا ہے۔ جو ہمارے خلاف نہیں وہ ہماری طرف ہے۔ یوحنا نے اس سے کہا، آئے استاد، ہم نے ایک شخص کو تیرے نام سے بدروحوں کو نکالتے دیکھا اور ہم اسے منع کرنے لگے کیونکہ وہ ہماری پیروی نہیں کرتا تھا۔ لیکن یسوع نے کہا، اسے منع نہ کرنا، کیونکہ ایسا کوئی نہیں جو میرے نام سے معجزہ دکھائے اور مجھے جلد برا کہہ سکے، کیونکہ جو ہمارے خلاف نہیں وہ ہماری طرف ہے۔ اور جو کوئی ایک پیالہ پانی تم کو اس لیے پلائے کہ تم مسیح کے ہو، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر ہرگز نہ کھوئے گا۔ ٹھوکر کا سبب نہ بنے۔ اور جو کوئی ان چھوٹوں میں سے جو مجھ پر ایمان لائے ہیں کسی کو ٹھوکر کھلائے، اس کے لیے یہ بہتر ہے کہ ایک بڑی چکی کا پاٹ اس کے گلے میں لٹکایا جائے اور وہ سمندر میں پھینک دیا جائے۔ اور اگر تیرا ہاتھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے کاٹ ڈال، ٹنڈا ہو کر زندگی میں داخل ہونا تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ 2 ہاتھ ہوتے جہنم کے بیچ اس آگ میں جائے جو کبھی بجھنے کی نہیں، جہاں ان کا کیڑا نہیں مرتا اور آگ نہیں بجھتی۔ اور اگر تیرا پاؤں تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے کاٹ ڈال، لنگڑا ہو کر زندگی میں داخل ہونا تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ 2 پاؤں ہوتے جہنم میں ڈالا جائے، جہاں ان کا کیڑا نہیں مرتا اور آگ نہیں بجھتی۔ اور اگر تیری آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے نکال ڈال، کانا ہو کر خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ 2 آنکھیں ہوتے جہنم میں ڈالا جائے، جہاں ان کا کیڑا نہیں مرتا اور آگ نہیں بجھتی۔ کیونکہ ہر شخص آگ سے نمکین کیا جائے گا اور ہر ایک قربانی نمک سے نمکین کی جائے گی۔ نمک اچھا ہے، لیکن اگر نمک کی نمکینی جاتی رہے تو اس کو کس چیز سے مزیدار کرو گے؟ اپنے میں نمک رکھو اور ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ سے رہو۔ 10واں باب، طلاق کے بارے یسوع مسیح کی تعلیمات۔ پھر وہ وہاں سے اٹھ کر یہودیہ کی سرحدوں میں اور یردن کے پار آیا، اور بھیڑ اس کے پاس پھر جمع ہو گئی، اور وہ اپنے دستور کے موافق پھر ان کو تعلیم دینے لگا۔ اور فریسیوں نے پاس آ کر اسے آزمانے کے لیے اس سے پوچھا، کیا یہ روا ہے کہ مرد اپنی بیوی کو چھوڑ دے؟ اس نے ان سے جواب میں کہا کہ موسیٰ نے تم کو کیا حکم دیا ہے؟ انہوں نے کہا، موسیٰ نے تو اجازت دی ہے کہ طلاق نامہ لکھ کر چھوڑ دے۔ مگر یسوع نے ان سے کہا کہ اس نے تمہاری سخت دلی کے سبب سے تمہارے لیے یہ حکم لکھا تھا، لیکن خلقت کے شروع سے اس نے انہیں مرد اور عورت بنایا۔ اس لیے مرد اپنے باپ سے اور ماں سے جدا ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا، اور وہ اور اس کی بیوی دونوں ایک جسم ہوں گے۔ بس وہ 2 نہیں بلکہ ایک جسم ہے۔ اس لیے جسے خدا نے جوڑا ہے اسے آدمی جدا نہ کرے۔ اور گھر میں شاگردوں نے اس سے اس کی بابت پھر پوچھا۔ اس نے ان سے کہا، جو کوئی اپنی بیوی کو چھوڑ دے اور دوسری سے بیاہ کرے وہ اس پہلی کے برخلاف زنا کرتا ہے، اور اگر عورت اپنے شوہر کو چھوڑ دے اور دوسرے سے بیاہ کرے تو زنا کرتی ہے۔ یسوع مسیح چھوٹے بچوں کو برکت دیتا ہے۔ پھر لوگ بچوں کو اس کے پاس لانے لگے تاکہ وہ ان کو چھوئے، مگر شاگردوں نے ان کو جھڑکا۔ یسوع یہ دیکھ کر خفا ہوا اور ان سے کہا، بچوں کو میرے پاس آنے دو، ان کو منع نہ کرو، کیونکہ خدا کی بادشاہی ایسوں ہی کی ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی خدا کی بادشاہی کو بچے کی طرح قبول نہ کرے وہ اس میں ہرگز داخل نہ ہوگا۔ پھر اس نے انہیں اپنی گود میں لیا اور ان پر ہاتھ رکھ کر ان کو برکت دی۔ امیر آدمی۔ اور جب وہ باہر نکل کر راہ میں جا رہا تھا تو ایک شخص دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس کے آگے گھٹنے ٹیک کر اس سے پوچھنے لگا
کہ اے نیک استاد میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں۔ یسوع نے اس سے کہا تو مجھے کیوں نیک کہتا ہے؟ کوئی نیک نہیں مگر ایک یعنی خدا۔ تو حکموں کو تو جانتا ہے، خون نہ کر، زنا نہ کر، چوری نہ کر، جھوٹی گواہی نہ دے، فریب دے کر نقصان نہ کر، اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر۔ اس نے اس سے کہا اے استاد میں نے لڑکپن سے ان سب پر عمل کیا ہے۔ یسوع نے اس پر نظر کی اور اسے اس پر پیار آیا اور اس سے کہا ایک بات کی تجھ میں کمی ہے، جا جو کچھ تیرا ہے بیچ کر غریبوں کو دے، تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا، اور آ کر میرے پیچھے ہو لے۔ اس بات سے اس کے چہرے پر اداسی چھا گئی اور وہ غمگین ہو کر چلا گیا کیونکہ بڑا مالدار تھا۔ پھر یسوع نے چاروں طرف نظر کر کے اپنے شاگردوں سے کہا دولت مندوں کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا کیسا مشکل ہے۔ شاگرد اس کی باتوں سے حیران ہوئے۔ یسوع نے پھر جواب میں ان سے کہا بچوں، جو لوگ دولت پر بھروسہ رکھتے ہیں ان کے لیے خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا کیا ہی مشکل ہے۔ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزر جانا اس سے آسان ہے کہ دولت مند خدا کی بادشاہی میں داخل ہو۔ وہ نہایت ہی حیران ہو کر اس سے کہنے لگے پھر کون نجات پا سکتا ہے؟ یسوع نے ان کی طرف نظر کر کے کہا یہ آدمیوں سے تو نہیں ہو سکتا لیکن خدا سے ہو سکتا ہے، کیونکہ خدا سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ پترس اس سے کہنے لگا دیکھ ہم نے تو سب کچھ چھوڑ دیا اور تیرے پیچھے ہو لیے ہیں۔ یسوع نے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ ایسا کوئی نہیں جس نے گھر یا بھائیوں یا بہنوں یا ماں یا باپ یا بچوں یا کھیتوں کو میری خاطر اور انجیل کی خاطر چھوڑ دیا ہو اور اب اس زمانے میں 100 گنا نہ پائے، گھر اور بھائی اور بہنیں اور مائیں اور بچے اور کھیت، مگر ظلم کے ساتھ اور آنے والے عالم میں ہمیشہ کی زندگی۔ لیکن بہت سے اول آخر ہو جائیں گے اور آخر اول۔ یسوع مسیح کے مصائب اور موت کا تیسری مرتبہ بیان۔ اور وہ یروشلم کو جاتے ہوئے راستے میں تھے اور یسوع ان کے آگے آگے جا رہا تھا۔ وہ حیران ہونے لگے اور جو پیچھے پیچھے چلتے تھے ڈرنے لگے۔ بس وہ پھر ان 12 کو ساتھ لے کر ان کو وہ باتیں بتانے لگا جو اس پر آنے والی تھی کہ دیکھو ہم یروشلم کو جاتے ہیں اور ابن آدم سردار کاہنوں اور فقیہوں کے حوالے کیا جائے گا اور وہ اس کے قتل کا حکم دیں گے اور اسے غیر قوموں کے حوالے کریں گے اور وہ اسے ٹھٹھوں میں اڑائیں گے اور اس پر تھوکیں گے اور اسے کوڑے ماریں گے اور قتل کریں گے اور 3 دن کے بعد وہ جی اٹھے گا۔ یعقوب اور یوحنا کے بارے درخواست۔ تب زبدی کے بیٹوں یعقوب اور یوحنا نے اس کے پاس آ کر اس سے کہا اے استاد ہم چاہتے ہیں کہ جس بات کی ہم تجھ سے درخواست کریں تو ہمارے لیے کرے۔ اس نے ان سے کہا تم کیا چاہتے ہو کہ میں تمہارے لیے کروں؟ انہوں نے اس سے کہا ہمارے لیے یہ کر کہ تیرے جلال میں ہم میں سے ایک تیری دہنی اور ایک تیری بائیں طرف بیٹھے۔ یسوع نے ان سے کہا تم نہیں جانتے کہ کیا مانگتے ہو۔ جو پیالہ میں پینے کو ہوں کیا تم پی سکتے ہو؟ اور جو بپتسمہ میں لینے کو ہوں تم لے سکتے ہو؟ انہوں نے اس سے کہا ہم سے ہو سکتا ہے۔ یسوع نے ان سے کہا جو پیالہ میں پینے کو ہوں تم پیو گے اور جو بپتسمہ میں لینے کو ہوں تم لو گے، لیکن اپنی دہنی یا بائیں طرف کسی کو بٹھا دینا میرا کام نہیں، مگر جن کے لیے تیار کیا گیا انہی کے لیے ہے۔ اور جب ان 10 نے یہ سنا تو یعقوب اور یوحنا سے خفا ہونے لگے، مگر یسوع نے انہیں پاس بلا کر ان سے کہا تم جانتے ہو کہ جو غیر قوموں کے سردار سمجھے جاتے ہیں وہ ان پر حکومت چلاتے ہیں اور ان کے امیر ان پر اختیار جتاتے ہیں، مگر تم میں ایسا نہیں ہے، بلکہ جو تم میں بڑا ہونا چاہے وہ تمہارا خادم بنے اور جو تم میں اول ہونا چاہے وہ سب کا غلام بنے، کیونکہ ابن آدم بھی اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے اور اپنی جان بتیروں کے بدلے فدیے میں دے۔ اندھے برتمائی کی شفا۔ اور وہ یریحو میں آئی، اور جب وہ اور اس کے شاگرد اور ایک بڑی بھیڑ یریحو سے نکلتی تھی تو تیمائی کا بیٹا برتمائی
اندھا فقیر راہ کے کنارے بیٹھا ہوا تھا، اور یہ سن کر کہ یسوع ناصری ہے چلا چلا کر کہنے لگا، اے ابن داؤد، اے یسوع مجھ پر رحم کر۔ اور بہتوں نے اسے ڈانٹا کہ چپ رہی، مگر وہ اور بھی زیادہ چلایا کہ اے ابن داؤد مجھ پر رحم کر۔ یسوع نے کھڑے ہو کر کہا، اسے بلاؤ۔ بس انہوں نے اس اندھے کو یہ کہہ کر بلایا کہ خاطر جمع رکھ، اٹھ، وہ تجھے بلاتا ہے۔ وہ اپنا کپڑا پھینک کر اچھل پڑا اور یسوع کے پاس آیا۔ یسوع نے اس سے کہا، تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں؟ اندھے نے اس سے کہا، اے ربونی، یہ کہ میں بینا ہو جاؤں۔ یسوع نے اس سے کہا، جا، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کر دیا۔ وہ فی الفور بینا ہو گیا اور راہ میں اس کے پیچھے ہو لیا۔